یہ قرآن پاک نے کہا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، آپ سمندر کے کنارے پر جائیں، وہاں مد و جزر ہے نا، کبھی لہریں اوپر آ جاتی ہیں، اسی طرح اتار چڑھاؤ ہوگا، مد و جزر۔ کوئی اس کائنات میں یہ مطالبہ کرے نا کہ ہموار زندگی گزرے، بالکل جاہل اور نادان ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ کی مشیت نہیں، حالات دن رات کی طرح بدلیں گے، کبھی خوشی آئے گی کبھی غم ہوگا۔ یہاں یہ پھول کے ساتھ کانٹا ہے، بادشاہ بھی بن جائے اور قارون کی طرح خزانوں کا مالک میں غمگین ہوگا۔ خدا بن نہیں سکتا کہ ہر خواہش پوری ہو، نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ روتا جائے گا کہ کئی چیزیں یار رہ گئیں پروگرام۔ نہ یہ نہ ڈھونڈے کہ یہاں اس کی مرضی کے مطابق دنیا چلے گی، اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے۔ اور وہ ظالم نہیں، بے رحم نہیں کہ مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ مصیبتیں آپ جانیں یقیناً وہی کام کرتی ہیں جو یہ سونا کو پگھلاتے ہیں، جس کوٹھاری میں وہ کرتی، کھوٹ الگ کرتی ہے، خالص سونا الگ کرتی ہے۔ وہ ظلم نہیں کرتی، جلا کر کھوٹ کو الگ کرتی ہے۔ مصیبتیں نہ آئیں، انسان کی کمزوریاں دور ہی نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو تکبر ہے، بدماش بنا ہوا ہے، خلق خدا سے ظلم کرتا، صرف مصیبتیں اس کا سر جھکاتی ہیں کہ کوئی ہے سپر پاور، اب کہاں ہے تمہارا اقتدار، وہ تمہاری سپاہ کہاں ہے تمہاری حفاظت کرنے والی، ہے نا کوئی طاقت؟ فرعون کو بھی پھر ڈوبتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے اس خدا کو مان لیا جس کے بارے میں موسیٰ اور ہارون کہتے تھے قرآن میں۔ اللہ نے کہا اب ساری عمر بغاوت اور اب ڈوبتے وقت تو کہہ رہا، ماننا پڑتا۔ تو مصیبت نقصان دہ شاید نہیں،